بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت چھوٹی آپا ام متین سیدہ مریم صدیقہ صاحبہ رحمہ اللہ کا ذکر خیر۔ امۃ اللطیف خورشید مرحومہ، آپ فرشتہ خصلت، دعاگو اور سراپا شفقت و محبت تھیں، مگر ساتھ ساتھ خدا داب، رعب اور وقار بھی تھا۔ نہایت جوہر شناس تھیں، کام کرنے والوں سے کام کرانے کی خاص ملکہ رکھتی تھی، جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ کام کر کے کوئی تھکن اور بوجھ محسوس نہ کرتا تھا، بلکہ آپ کے ساتھ کام کر کے خوشی محسوس ہوتی تھی۔ لجنہ مائلہ کی خدمات میں گزرنے والی زندگی سے جو برکات حاصل ہوئیں، ان کا احاطہ ممکن نہیں۔ اللہ پاک نے اپنے فضل و احسان سے خاکسار کو خاندان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قریب رکھا، خواتین مبارکہ سے قریبی تعلق قائم ہوئے اور زندگی ایسے ماحول میں گزری جہاں قدم قدم پر خلافت کی برکات کے نظارے دیکھے۔ خاکسار اس مضمون میں اس سارے ماحول کا ایک تاثراتی نقشہ پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اس عاجزہ کو محض خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے 50 سال تک لجنہ مائلہ کے کام کرنے کا موقع ملا، جن میں سے 44 سال تک ام متین حضرت سیدہ مریم صدیقہ صاحبہ مرحومہ و مغفورہ کے زیر سایہ اور آپ کی رہنمائی میں لجنہ مائلہ مرکزیہ کے مختلف عہدوں پر رہ کر خدمت کی توفیق ملی، اور اس طرح آپ کے خصائل حسنہ اور اوصاف جمیلہ کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ آپ کے بارے میں میرا مجموعی تاثر جو دل و دماغ پر نقش ہے وہ یہ ہے کہ آپ فرشتہ خصلت، دعاگو اور سراپا شفقت و محبت تھیں، مگر ساتھ ساتھ خدا داد، رعب اور وقار بھی تھا۔ نہایت جوہر شناس تھیں، کام کرنے والوں سے کام کرانے کا خاص ملکہ رکھتی تھیں، جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ کام کر کے کوئی تھکن اور بوجھ محسوس نہ ہوتا تھا، بلکہ آپ کے ساتھ کام کر کے خوشی محسوس ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جن کو بھی آپ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، آج وہ جہاں بھی ہیں اپنے اپنے رنگ میں خدمت کی توفیق پا رہی ہیں۔ آپ بہت معمور الاوقات تھیں اور انتہائی محنت کرنے کی عادی تھیں۔ عفو و درگزر سے کام لینا بھی آپ کی ایک خاص صفت تھی۔ بلا امتیاز سب کی خوشیوں اور غموں میں شریک ہوتی تھیں، دوسرے کی رائے کو بھی توجہ سے سنتی، پردے کی پابندی کرتی اور کرواتی تھیں، خلفائے کرام کا خاص احترام کرتی اور ان کی تحریکات کو کامیاب کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھیں۔ لین دین بہت صاف ستھرا تھا، دوسروں کی دلداری کرنے کا ایک خاص انداز تھا۔ غرض آپ بہت سے غیر معمولی اوصاف کی مالک تھیں، اور آپ کی یہی خوبیاں تھیں جو آپ کے ساتھ کام کرنے والوں کے دل موہ لیا کرتی تھیں۔ اپنے عظیم شوہر حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی طرح اور ان کی خواہش کے عین مطابق آپ میں بھی تمام قائدانہ صلاحیتیں موجود تھیں۔ آپ عمر بھر احمدی خواتین کی جو دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہیں رہنمائی کرتی رہیں۔ آپ نے 55 سال کے طویل عرصے تک پہلے لجنہ مائلہ کی جنرل سیکرٹری کے طور پر اور پھر صدر لجنہ مائلہ مرکزیہ کی حیثیت سے نہایت محنت اور جانفشانی سے لجنہ کے پودے کی ایسی آبیاری فرمائی کہ اب اس کی شاخیں دنیا بھر میں پھیل چکی ہیں اور نہایت مضبوط جڑوں کے ساتھ استوار ہو چکی ہیں، الحمدللہ۔ آپ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا تھے۔ ان دنوں گھرانوں میں ایسا میل جول تھا کہ ایک ہی گھر معلوم ہوتا تھا۔ اس ماحول میں جو بچے پلے اور بڑے اور پھلے پھولے، ان میں ایک ہی لگن اور تڑپ تھی، یعنی دین کا کام اور جماعت کی خدمت۔ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب محلہ دارالفتوح قادیان میں مکان بنوایا اور وہاں رہائش اختیار کی تو عاجزہ اس محلے کی لجنہ کی سیکرٹری تھی۔ حضرت میر صاحب رضی اللہ عنہ کی بیٹی محترمہ صاحبزادی امت القدوس بیگم صاحبہ اہلیہ محترم صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب میری کلاس فیلو تھیں، اس لیے آپ کے گھر جانے کا اتفاق ہوتا تھا۔ میں نے دیکھا
کہ آپ کے گھر کا رہن سہن بہت سادہ تھا، لباس میں سادگی تھی، پردے کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا۔ حضرت چھوٹی آپا جب شادی ہو کر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی حرم بن کر آئیں تو وہاں ماشاء اللہ بہت بڑی فیملی تھی۔ آپ نے اپنے اخلاق سے سب کا دل موہ لیا، بڑوں کی عزت، بچوں سے پیار، بڑے اور چھوٹے سب آپس میں خوش تھے۔ آپ کی نندیں حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدہ امت الحفیظ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے بہت محبت اور پیار کرتی۔ قادیان میں حضرت اماں جان نصرت جہاں بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کی رہائش تھی۔ آپ کے گھر بہت سے رشتہ دار آتے جاتے رہتے جن کا کھلے دل سے استقبال اور مہمان نوازی کرتی۔ ربوہ کے ابتدائی دنوں میں حالات کی مجبوری کی وجہ سے لوگ قربانی نہیں کر سکتے تھے۔ آپ عید کی نماز کے بعد بہت جلدی قربانی کروا کر گوشت تقسیم کرواتی تاکہ لوگ جلد از جلد عید کا کھانا پکا سکیں۔ آپ کو فکر ہوتا کہ بازار سے بھی گوشت دستیاب نہیں ہوگا، اس لیے تقسیم کروانے میں جلدی کرتی۔ بعض خاص کھانے پکوا کر عزیز و اقارب کے گھروں میں بھجواتی، موسم کے مطابق مہمان نوازی کرتی۔ آپ کی 2 والداں تھیں، محترمہ شوکت سلطانہ صاحبہ جو حضرت میر صاحب رضی اللہ عنہ کی بڑی بیگم تھیں، ان سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ کی حقیقی والدہ کا نام حضرت املت اللطیف صاحبہ تھا جو حضرت مرزا شفیع صاحب رضی اللہ عنہ صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دختر تھیں۔ انہی سے ڈاکٹر صاحب کی ساری اولاد ہوئی۔ دونوں بیویوں میں سگی بہنوں جیسا تعلق تھا۔ گھر کا ہر کام باہمی مشورے سے کرتی، اولاد کی نگرانی اور تعلیم و تربیت بھی دونوں مل کر کرتی، بلکہ بڑی بیگم سے اولاد کو زیادہ پیار ملتا تھا۔ سب انہیں چھوٹی اماں کہتے تھے۔ یہی نام بعد میں سارے خاندان میں مشہور ہو گیا۔ ساری اولاد بھی ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ آخری علالت میں حضرت چھوٹی آپا صاحبہ انہیں اپنے گھر ہی لے آئی تھیں، جہاں آپ کو ان کی خدمت اور تیمارداری کی بہت توفیق ملی۔ آپ کی والدہ کو ان کی خدمت اور تیمارداری آپ کی والدہ محترمہ امت اللطیف صاحبہ نے اپنے خاوند کی وفات کے بعد عزت نفس کا بہت خیال رکھا اور وقار کے ساتھ اپنی زندگی گزاری۔ ان کی زندگی حضرت میر صاحب رضی اللہ عنہ کے ان اشعار کے عین مطابق تھی جو انہوں نے بطور وصیت لکھے تھے۔ وقار اپنا بنا رکھنا، نہ ضائع جائے خودداری، کوئی کہنے نہ پائے کہ ہے آفت میں بیچاری، خدا محفوظ ہی رکھے خوشامد سے لجاجت سے، متاعن سے مصائب سے نہ آئے پیش دشواری۔ حضرت میر صاحب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میری بچیوں کی شادیاں خلیفہ وقت کے اذن سے کرنا، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ والدہ کی وفات کے بعد بحیثیت بڑی بہن بھائیوں کا ہر طرح سے خیال رکھنے کا حق ادا کیا۔ آپ کے بہن بھائیوں نے بھی آپ کو بہت عزت اور احترام کا مقام دیا۔ حضور کی دوسری بیویوں سے بہنوں کی طرح سلوک تھا اور ان کے بچوں سے بھی بہت پیار کیا۔ آپ کی ایک ہی بیٹی سیدہ امت المتین صاحبہ تھیں۔ حضور کی ساری اولاد آپ کو اپنی مشفق اور مہربان سمجھتی تھی۔ سب بچوں نے آپ سے پیار لیا، اپنے مسائل بتاتے، آپ سے سفارشیں کروا کر اپنی باتیں اپنی ماؤں اور بسا اوقات اپنے باپ حضور رضی اللہ عنہ سے بھی منواتے۔ جب بچے شادی شدہ ہو گئے تو اگلی پود بھی اپنے مسائل حل کروانے کے لیے مشورہ اور دعا کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی۔ آپ بھی اپنے نواسے نواسیوں پوتے پوتیوں سے بہت پیار کرتی، ہر کوئی آپ سے خوش تھا، سب کو تحائف دیتی، بچوں کی تربیت کا خاص خیال رکھتی، نماز کی پابندی، قرآن مجید کی تعلیم اور بڑوں کا ادب کرنا سکھاتی، گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی بچوں سے کرواتی۔ آپ کی اس خاص تربیت سے صرف آپ کے بچوں نے ہی فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ جماعت کے مرد، عورتیں اور بچے بھی اپنی ضرورت کے مطابق ان کے فیض سے حصہ پاتے اور خدا کا شکر ادا کرتے۔ بہت سی لڑکیوں نے آپ کے گھر رہ کر اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ آپ ان کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتی تھیں۔ بچوں کی تربیت۔ آپ بچوں کی تربیت کس طرح کیا کرتی تھیں؟ اس سلسلے میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا ہے۔ ایک دفعہ آپ کے نواسے عزیز فرخ نے، جو اس وقت 4 سال کے تھے، شرارت کرتے ہوئے ایک بچے کو چٹکی کاٹی۔
آپ نے فوراً فروخ کو 2-3 بار چٹکی کٹائی اور پھر اسے فرمایا جس طرح تمہیں چٹکی کا درد ہوا ہے اسی طرح اس بچے کو بھی درد ہوا ہے جسے تم نے چٹکی کاٹی، آئندہ کبھی ایسی غلط حرکت نہ کرنا۔ میں سوچتی ہوں اگر کوئی اور ماں ہوتی تو اس معمولی شرارت کو کوئی اہمیت نہ دیتی، مگر آپ نے نہ صرف عزیز فرخ کو بلکہ ہم دیکھنے والوں کو بھی ایک سبق دے دیا کہ کس طرح بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی ایک دلی خواہش۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ کی دلی خواہش اور تڑپ تھی کہ حضور رضی اللہ عنہ کے حرم میں ایک ایسا وجود ہو جو اعلیٰ دینی اور دنیاوی تعلیم سے مزین ہونے کے بعد حضور رضی اللہ عنہ کی زیر ہدایت احمدی خواتین کی قیادت کے فرائض سر انجام دے سکے۔ چنانچہ جب حضرت سیدہ امۃ الحی صاحبہ کی وفات ہوئی تو حضور رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے جو ان سے شادی کی تو اس وقت میری نیت بطور احسان کے یہ تھی کہ ان کے ذریعے بآسانی عورتوں میں تعلیم دے سکوں گا۔ تاریخ لجنہ جلد اول صفحہ 143۔ حضرت سیدہ سارہ بیگم صاحبہ سے نکاح کے موقع پر بھی حضور رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری توجہ اس طرف مائل ہوئی کہ عورتوں میں اعلیٰ تعلیم کو رواج دینے اور ان میں سلسلے کی روح پیدا کرنے کے لیے کسی ایسی لڑکی سے شادی کروں جو تعلیم یافتہ ہو اور جسے میں صرف تربیت دے کر تعلیمی کام کرنے کے قابل بنا سکوں۔ تاریخ لجنہ جلد اول صفحہ 125۔ حضرت سیدہ ام طاہر نے حضور رضی اللہ عنہ کی خواہش کے مطابق لجنہ کے لیے بہت قربانی دی، انتھک محنت کی، بہت کام کیا اور کروایا، مگر افسوس کہ ان کو بہت مختصر زندگی ملی۔ ان کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت چھوٹی آپا صاحبہ کو حضور رضی اللہ عنہ کی اس دیرینہ خواہش کو پورا کرنے کی توفیق دی۔ شادی کے بعد اپنی تمام مصروفیات کے باوجود FA BA اور پھر MA تک اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور پھر اپنے آپ کو سلسلے کی خدمت اور احمدی خواتین کی تعلیم و تربیت اور ان کی علمی اور تعلیمی ترقی کے لیے ہمیشہ وقف رکھا۔ آپ کی دینی مصروفیات۔ آپ جماعت کی خواتین کے مسائل حضور رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کر کے حضور رضی اللہ عنہ سے مناسب ہدایات لیتی، دفتری ڈاک اور حضور رضی اللہ عنہ کی تقاریر کے نوٹس بھی لیتی۔ چونکہ دن میں بہت مصروف ہوتی تھی اس لیے حضور رضی اللہ عنہ رات کو قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر لکھواتے تھے اور اکثر اسی مصروفیت میں صبح ہو جاتی تھی۔ آپ کی لکھائی اور قلم دونوں خوبصورت ہوتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ لکھنے کے باوجود آپ کی لکھائی میں یکسانیت اور خوبصورتی قائم رہتی اور کبھی کوئی ایسا لفظ نہ ہوتا جو پڑھا نہ جا سکے۔ لمبی سے لمبی تقریریں جو خود آپ اپنے لیے لکھتی تھیں وہ اکثر 20 سے 25 صفحات پر مشتمل ہوتی۔ ان میں کبھی کانٹ چھانٹ یا دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ جب حضور رضی اللہ عنہ کی علالت لمبی ہو گئی اور طبیعت کمزور ہو گئی تو پھر حضرت چھوٹی آپا جان کی ذمہ داریوں میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ لجنہ مائلہ کے کاموں کے ساتھ حضور رضی اللہ عنہ کی دفتری کاموں میں حضور رضی اللہ عنہ کی مدد کرتی، ڈاکٹروں کی ہدایات کے مطابق حضور رضی اللہ عنہ کی تیمارداری کرتی، کثرت سے عیادت کے لیے آنے والے افراد جماعت اور رشتہ داروں کی تعداد بڑھ گئی تھی، ان سے ملاقاتیں کرواتی اور مہمان نوازی بھی کرتی، بیرون از ربوہ دورہ جات اور لجنہ کے ضروری جلسوں پر بھی جاتی۔ آپ حضرت سیدہ مہر آپا مرحومہ کے تعاون سے یہ سب ذمہ داریاں ادا کرتی۔ خلفاء کا احترام۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ ہی لجنہ مائلہ کی تنظیم کے بانی تھے۔ اس تنظیم کے جو تقاضے اصولی طور پر ہوتے ہیں ان کے مطابق آپ حضور رضی اللہ عنہ سے لائحہ عمل اور ضروری کاموں کی منظوری کے لیے باقاعدگی سے تحریری اجازت لیتی تھیں، باوجود اس کے کہ آپ کو حضور رضی اللہ عنہ کی قربت حاصل تھی، لیکن کام کے اصول کو ہمیشہ مد نظر رکھتی تھی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضور رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹے یکے بعد دیگرے خلیفہ ہوئے۔ آپ نے ان دونوں کا بے حد احترام کیا، لجنہ کے اور دیگر سب دینی اور دنیاوی کاموں میں ان کا مشورہ اور اجازت حاصل کرتی تھی۔ میری ایک پرانی یاد۔ میری عمر 8 سال کی تھی جبکہ میں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بہت خوش تھی کہ آج میں کسی خاص شادی میں جا رہی ہوں۔ یہ آپ کی شادی کی مبارک تقریب تھی۔
وہ گھر بھی آج تک یاد ہے جہاں سے آپ رخصت ہوئی تھیں۔ لباس اور عادت۔ آپ کی ذمہ داریاں اور مصروفیات بہت زیادہ تھیں، جس کی وجہ سے آپ کو لباس اور کپڑوں کی طرف توجہ دینے کا بہت کم موقع ملتا تھا۔ ویسے بھی آپ کی عادت میں بہت سادگی تھی۔ قادیان اور ربوہ کے ابتدائی زمانے میں شادیوں اور خوشی کی تقریبات میں برقع پہنے رکھتے، اس لیے کپڑوں وغیرہ کا اہتمام کرنے کی چنداں ضرورت نہ تھی۔ پھر ہدایت کی گئی کہ اگر پردے کا اچھا انتظام ہو تو اچھا لباس پہنا جائے اور برقع اتار دیا جائے۔ خاندان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شادیوں میں خاص طور پر بہت اچھے کپڑے اور زیور پہنتی تھیں۔ کئی بار مجھے بتایا کہ یہ کپڑے اور زیور پرانے ہیں اور مجھے خاندان کے فلاں بزرگ نے تحفتاً دیے تھے۔ اپنے ایک بچے کی شادی پر جہاں تک مجھے یاد ہے، اپنی بیٹی صاحبزادی امت المتین کی شادی پر سرخ رنگ کی ساڑی پہنی تھی۔ آپ کو اپنی بیٹی سے بہت پیار تھا اور آپ کی بیٹی نے بھی آپ کی آخری علالت میں خدمت اور تیمارداری کا حق ادا کر دیا۔ ایک دفعہ پاکستان کے مختلف مقامات پر لجنہ کے زیر انتظام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے منعقد کرنے کا فیصلہ ہوا۔ چنانچہ لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، راولپنڈی اور سرگودا وغیرہ میں جلسے ہوئے۔ ان میں آپ نے بطور مہمان خصوصی خطاب فرمایا۔ ان موقعوں پر آپ نے فیروزی رنگ کے ایک ہی کپڑے پہنے۔ میں نے عرض کیا کہ کیا آپ نے یہ کپڑے خاص طور پر جلسہ سیرت النبی کے لیے بنوائے ہیں؟ کیونکہ ہر جلسے میں آپ نے یہی کپڑے پہنے ہیں۔ آپ نے ہنس کر فرمایا، مجھے تو یہ خیال ہی نہیں کہ میں نے ہر جگہ ایک ہی کپڑے پہنے ہیں۔ آپ خدا کے فضل سے کھانے پکانے، نٹنگ وغیرہ میں بہت ماہر تھیں، لیکن عام طور پر گھر میں سادہ کھانا ہوتا تھا۔ مہمانوں کے لیے ان کی پسند کا خیال فرماتی۔ ہم تاریخ لجنہ کے کاموں کے سلسلے میں آپ کے گھر جاتی تو کئی بار ہمارے لیے ہماری پسند کی چیز پکواتی۔ آپ کی ڈاک۔ آپ سے تعلق رکھنے والوں اور ملنے والوں کا حلقہ بہت وسیع تھا۔ جماعتی لحاظ سے اور لجنہ کے متعلق اپنے عزیز و اقارب کی طرف سے پاکستان اور بیرون ممالک سے بکثرت آپ کو خطوط ملتے تھے۔ آپ کی ذاتی ڈاک بہت زیادہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ سب خطوط کے باقاعدگی اور التزام کے ساتھ اپنے ہاتھ سے لکھ کر جواب دیا کرتی تھی، اس لیے لوگ بڑے شوق کے ساتھ آپ کو خط لکھتے اور جواب آنے پر بہت خوش ہوتے تھے۔ آپ کی ڈاک ہر مسئلے کے متعلق ہوتی۔ لوگ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، پھر رشتوں کے لیے مشورہ طلب کرتے اور دعا کی درخواست کرتے، پھر تعلیمی مشورے اور باہمی اختلافات۔ غرض آپ کی ڈاک ہر طرح کے مسائل پر مشتمل ہوتی۔ آپ بڑے پیار اور محبت سے تمام خطوط کا جواب دیتی، بچوں اور عزیزوں کی خیریت دریافت کرتی اور انہیں پیار و سلام لکھتی، جماعت اور لجنہ کی نئی خبروں کا ذکر کرتی اور پھر اپنے لیے دعا کا بھی ضرور لکھتی۔ لجنہ کی ڈاک کے جو جواب لکھواتی وہ بھی اتنے اچھے ہوتے تھے کہ کبھی کسی لفظ کو بدلنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ آپ کی انکساری کا ایک خاص واقعہ۔ آپ کی انکساری اور آپ کی ایک خاص خوبی بیان کرتی ہوں، وہ یہ کہ اپنے بلند مقام کے باوجود آپ اتنی انکساری سے کام لیا کرتی تھیں کہ دیکھنے والا حیران رہ جاتا۔ جب دسمبر 1986 میں میرا کینیڈا آنے کا پروگرام بنا تو اس وقت میرا یہی خیال تھا کہ میں کچھ عرصہ وہاں رہ کر واپس آ جاؤں گی اور پھر پہلے کی طرح آپ کے زیر سایہ مجھے کام کرنے کی توفیق مل جائے گی۔ لیکن آپ کو بخوبی اندازہ تھا کہ اتنی دور بچوں کے پاس جا کر واپس آنا مشکل ہوگا۔ آپ نے ازراہ شفقت لجنہ مائلہ کی مجلس مشاورت میں بہت پیارے انداز میں عاجزہ کے کام کا ذکر فرمایا اور پھر سفر کے لیے دعا کی تحریک فرمائی۔ جب میں آپ کے گھر آخری مرتبہ سلام کے لیے حاضر ہوئی اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد واپسی کے لیے کھڑی ہوئی تو آپ بھی کھڑی ہوئیں اور مجھے گلے لگا لیا اور فرمایا، لطیف، جب ایک لمبے عرصے تک اکٹھے کام کیا جائے تو بعض اوقات کوئی غلط فہمی یا ناگوار بات بھی ہو جاتی ہے، معاف کر دینا۔ میں یہ سن کر سکتے میں آ گئی اور سخت شرمندہ ہوئی کہ جو بات مجھے کہنی چاہیے تھی وہ آپ نے کہہ دی۔ کجا آپ کی بزرگی اور آپ کا بلند مقام، اور کجا یہ حقیر عاجزہ جس سے خدا جانے کتنی غلطیاں سرزد ہوئی ہوں گی۔
آپ کے اس فکرے میں ہمارے لیے ایک نمونہ اور بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیں باہمی کس طرح رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ عفو اور درگزر اور انکساری کا کیا نمونہ دکھانا چاہیے۔ اگر اس نمونے کو ہم سب اختیار کر لیں تو ہمارے کاموں اور باہمی تعلقات میں بہت برکت اور ترقی ہو سکتی ہے۔ آپ کے بعض نمایاں کام۔ آپ نے لجنہ مائلہ کے کئی اہم کام شروع کیے ہیں جن کے فیوز اب بھی جاری ہیں، اور انہیں دیکھ کر دل سے آپ کی بلندی درجات کے لیے دعا نکلتی ہے۔ آپ جامعہ نصرت کی ڈائریکٹر تھیں، پھر اس ادارے میں سائنس بلاک کا اجرا ہوا جس کے لیے آپ نے بہت جدوجہد کی۔ لجنات کی بیداری کے لیے ملک کے طول و عرض کے کامیاب دورے کیے۔ مندرجہ ذیل ادارے بھی آپ کی یادگار ہیں: نصرت انڈسٹریل اسکول، فضل عمر ہائی اسکول، مریم میڈیکل اسکول کھٹیالیاں، چک منگلہ اسکول، دفتر لجنہ مائلہ مرکزیہ، مسجد مبارک ہیگ ہالینڈ اور مسجد نصرت جہاں ڈنمارک احمدی خواتین کے چندے سے تعمیر ہوئیں۔ ان کے لیے بھی آپ نے خاص سعی فرمائی اور دیگر بہت سے اہم کام بھی سر انجام دیے۔ غرضی کے خلیفہ وقت کی جاری فرمودہ ہر تحریک اور ہر اسکیم میں آپ کی نگرانی میں لجنات سرگرم حصہ لیتی رہیں۔ آپ کی ہدایت اور نگرانی میں درج ذیل لٹریچر شائع ہوا: تاریخ لجنہ 5 جلدیں، الازہار لذوات الخمار یعنی سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی عورتوں کے متعلق تقاریر کا مجموعہ، المصابیح یعنی سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کی تقاریر کا مجموعہ، تربیتی نصاب 2 حصے، یاد محمود رضی اللہ عنہ، رسومات کے متعلق اسلامی تعلیم، مقامات النساء، ہمارا دستور، راہ ایمان، مختصر تاریخ احمدیت، قواعد و ضوابط، سالانہ رپورٹ۔ آپ نے جو بھی کام سر انجام دیے ان میں خلیفہ وقت کی تربیت کے علاوہ اس تربیت کا بھی اہم حصہ تھا جو آپ نے اپنی چچی جان حضرت صالحہ بیگم صاحبہ مرحومہ رضی اللہ عنہا اہلیہ حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ عنہ سے حاصل کی تھی۔ وہ جماعت میں بھی مامانی جان کے نام سے مشہور تھیں۔ ان کے کام کرنے کا طریقہ ایسا تھا جیسے وہ کسی اہم تاریخی عہد کی بنیاد رکھ رہی ہوں۔ عاجزہ نے بھی ان کے ساتھ کام کرنے کی سعادت حاصل کی تھی اور ان سے بہت کچھ سیکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ آپ کی خوشی کے 2 خاص مواقع۔ لجنہ کے کام کرتے ہوئے کئی دفعہ آپ کو بہت خوش دیکھا، مگر آپ کی خوشی کے 2 مواقع ایسے تھے جنہیں میں کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ ان کا مختصر ذکر کرتی ہوں۔ جب تاریخ لجنہ کا کام شروع ہوا تو سب سے پہلے ان ابتدائی 14 ممبرات کے ناموں کی تلاش شروع ہوئی جنہوں نے لجنہ کے قیام کے پہلے دن بطور ممبر حسب ارشاد حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ رجسٹر پر دستخط کیے تھے۔ اس سلسلے میں زبانی روایات اور خطوط کے ذریعے جو معلومات موصول ہوئیں ان میں بہت تضاد تھا۔ جماعت کے موجودہ لٹریچر میں پہلے دن کی کارروائی اور ممبرات کے نام مل نہیں رہے تھے جس کی وجہ سے آپ پریشان تھیں۔ قادیان اس تحقیق کے لیے خط لکھا۔ وہاں سے ایک رسالہ احمدی خاتون کی 4-5 کاپیاں موصول ہوئیں۔ ان میں لجنہ کے قیام کا اعلان اور پہلے دن کی کارروائی بھی درج تھی۔ ان میں ابتدائی 14 ممبرات کے نام بھی مل گئے جس سے آپ ازحد خوش ہوئیں۔ اس دن آپ کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ جو بھی ملتا اس کو آپ بہت خوش ہو کر بتاتی۔ دوسری غیر معمولی خوشی آپ کو اس وقت ہوئی جب لجنہ مائلہ کی تاریخ کی پہلی جلد لے کر عاجزہ بحیثیت سیکرٹری اشاعت 26 دسمبر 1972 عیسوی کو بہت رات گئے اپنے بچے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے کتاب اپنے ہاتھ میں لے کر غیر معمولی طور پر بہت ہی خوشی کا اظہار فرمایا اور اسی وقت مٹھائی کا ڈبہ ہمیں عنایت فرمایا۔ تاریخ لجنہ کا کام۔ لجنہ مائلہ کے قیام پر 40 سال گزر چکے تھے۔ لجنہ کے قیام کے ابتدائی حالات بھولتے جا رہے تھے اور روایات میں تضاد پیدا ہو رہا تھا۔ آپ کو خیال آیا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تاریخ کے نقوش دھندلے ہوتے جا رہے ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ لجنہ کی تاریخ مرتب کی جائے۔ چنانچہ آپ نے 1962 عیسوی میں تاریخ لکھنے کا کام شروع کر دیا، لیکن حضور رضی اللہ عنہ کی علالت کی وجہ سے آپ کی مصروفیات بڑھ گئیں۔
اور یہ کام التوا میں پڑ گیا۔ پھر جب لجنہ کے قیام کو 50 سال ہونے والے تھے تو شکرانے کے طور پر لجنہ کی جوبلی منانے کا فیصلہ ہوا۔ اس موقع پر اور کئی کاموں کے علاوہ آپ نے لجنہ کی تاریخ لکھنے کا بھی فیصلہ فرمایا۔ جلد اول آپ نے خود لکھنے کا ارادہ کیا اور جلد دوم مرتب کرنے کا کام اعجزا کے سپرد فرمایا۔ یہ بہت ذمہ داری کا کام تھا۔ جماعت احمدیہ کے پرانے لٹریچر کو پڑھنے کی ضرورت تھی، اس لیے آپ کے گھر آپ کی لائبریری میں بیٹھ کر کام کا آغاز کیا گیا۔ پہلے تو صرف اعجزا نے کام شروع کیا، لیکن کام بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اور لڑکیاں بھی کام کے لیے آنے لگیں۔ چنانچہ امت الرؤوف، امت الرفیق ظفر، امت النصیر، قمر النساء اور اسی طرح کئی اور لڑکیاں بھی آتی رہیں۔ 5-6 سال تک اسی طرح مسلسل تاریخ کے لیے کام ہوتا رہا۔ آپ کے دل میں تاریخ لجنہ مرتب کرنے کا جو خیال پیدا ہوا اور پھر آپ نے اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو کام کیا، یہ بلا شبہ آپ کا جماعت پر اور بالخصوص لجنہ کی ممبران پر ایک عظیم الشان احسان ہے، جس کی قدر اور اہمیت وقت گزرنے اور جماعت کی ترقی کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ یہ عمل بھی قابل ذکر ہے کہ جماعت احمدیہ کی ذیلی تنظیموں میں سب سے پہلے لجنہ کی تاریخ شائع ہوئی، الحمدللہ۔ گھریلو ملازمین سے حسن سلوک۔ گھریلو ملازمین زیادہ تر ایک ہی گھر میں ٹکا نہیں کرتے، مگر جو ملازم ایک دفعہ آپ کے گھر آ جاتا وہ آپ کی حسن سلوک، ہمدردی اور شفقت کو دیکھ کر مستقل طور پر یہیں کا ہو جاتا۔ آج سے 55 سال قبل قادیان میں میں نے دیکھا ایک لڑکی فاطمہ نامی آپ کے پاس رہتی تھی، آپ کے پاس ہی اس کی شادی ہوئی، وہ شادی کے بعد بھی آپ کے پاس ہی رہی۔ اس طرح کئی اور ملازم عورتیں آپ کے گھر رہیں، ان لڑکیوں کو بھی آپ نے تعلیم دلوائی اور ساتھ ساتھ قرآن مجید با ترجمہ آپ نے پڑھایا اور ہر طرح کا سلیقہ سکھایا۔ پھر ان کی شادیاں کیں اور بعد میں بھی ہر موقع پر ان کا خیال رکھا اور تحائف دیتی رہی۔ سرزنش اور درگزر۔ عہدیدار لجنہ کارکنات یا گھر کے ملازمین میں سے اگر کچھ غلطیاں یا نقصان سرزد ہو جائیں تو آپ تحقیق فرماتی اور سرزنش کرتی۔ آپ کو کئی مواقع پر تکلیف بھی پہنچی لیکن جلدی بھول جاتی تھی۔ آپ میں عفو درگزر کی بہت بڑی خوبی تھی۔ لڑائی جھگڑا غلطی کرنے والوں سے جب آپ بعد میں ملتی تو یوں لگتا جیسے کوئی بات ہوئی ہی نہیں۔ آپ کی ایک غیر معمولی خوبی اور چند ذاتی واقعات۔ آپ کی ایک غیر معمولی خوبی یہ تھی کہ آپ بعض اوقات بظاہر ایک بالکل معمولی سی تعلیم اور لیاقت رکھنے والی کارکن کے سپرد بڑے بڑے اہم کام کر دیا کرتی تھی اور اس پر اعتماد کرتی تھی، اور پھر وہ کام محض خدا تعالیٰ کے فضل اور آپ کی توجہ اور دعا کے ساتھ بخیر و خوبی انجام پاتے تھے۔ میں اس سلسلے میں چند ذاتی واقعات عرض کرتی ہوں۔ اس اعجزا کی ذاتی قابلیت، حالات اور تعلیم کچھ بھی نہ تھی، مگر آپ کی نگرانی اور توجہ سے بعض اہم کام کرنے کی توفیق ملی۔ برصغیر کی تقسیم سے قبل قادیان میں انتخابات اور پھر ہولناک فسادات کے ایام میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے کام کی توفیق دی۔ 1947 عیسوی میں ہجرت کے وقت جب میں اپنی والدہ اور بہن بھائیوں کے ہمراہ بے سر و سامانی کی حالت میں رتن باغ لاہور پہنچی تو حضرت چھوٹی آپا صاحبہ نے مجھے دیکھتے ہی بڑی شفقت کے ساتھ گلے لگایا اور پھر فرمایا، لطیف اب تم آ گئی ہو، آنے والی مہاجرات کے قیام اور نگرانی کا کام اب میں تمہارے سپرد کرتی ہوں۔ اسی دن 29 ستمبر 1947 کی رات کے 11 بجے حضرت چھوٹی آپا کا لکھا ہوا مندرجہ ذیل رکا ملا۔ آپ نے تحریر فرمایا، مکرمہ امت اللطیف صاحبہ، جس عمارت میں عورتیں ٹھہری ہیں اب تک مجھے ہر کام خود آ کر کروانا پڑتا ہے۔ اب میں تمہیں اس کی منتظم مقرر کرتی ہوں، تم خود اس کام کا ایک پروگرام اور نقشہ بنا لو۔ کھانا سارا ایک جگہ تقسیم ہوتا ہے اور بڑی گڑبڑ رہتی ہے۔ اگر ہر کمرے کی الگ الگ منتظم بنا دو تو وہ اپنے اپنے کمرے کی ذمہ دار ہوں گی اور اپنے اپنے کمرے کی عورتوں کو گن کر کھانا لے لیا کریں گی۔ اسی طرح عورتوں کو ہر وقت صفائی کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے، اس لیے میری تجویز ہے کہ عورتوں میں پھر کر اعلان کر دیا جائے کہ مغرب عشاء کی نماز باجماعت ہوا کرے گی، عصر اور ظہر کی بھی، اور اگر ہو سکے تو صبح کی بھی، اور نمازوں کے بعد چند منٹ عورتوں کو دعاؤں کی تحریک، صفائی وغیرہ پر اور اس قسم کی عام نصائح ہوا کریں۔ ان تمام باتوں پر غور کر کے جتنی کام کرنے والیوں کی ضرورت ہو مجھ سے لے
والسلام مریم صدیقہ۔ میں نے یہ رکع پڑھ کر دل میں دعا کی، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی توقع کے مطابق یہ خدمت کرنے کی توفیق دے، اور پھر تفصیلی ہدایات لینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ آپ نے حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرائی، اور یہ بھی بتایا کہ میں نے اب یہ کام لطیف کے سپرد کر دیا ہے۔ چنانچہ محض خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ کٹھن کام کیا اور آپ کی حسن زنی پر پورا اترنے کی کوشش کی۔ ربوہ کی آبادی کے ابتدائی ایام کے لیے آپ کے مشورے پر حضرت مسلم اور رضی اللہ عنہ نے مجھے ربوہ کی خواتین کی پہلی منتظمہ اور عہدیدار مقرر فرمایا۔ پہلے 6 ماہ تک لجنہ کا سارا کام بھی میرے سپرد رہا۔ لجنہ مائلہ مرکزیہ کی پہلی 5 جنرل سیکرٹریان خاندان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خواتین مبارکہ میں سے ہی مقرر ہوئیں۔ ان خواتین مبارکہ کے بعد لجنہ مائلہ کی 6ٹی جنرل سیکرٹری حضرت چھوٹی آپا نے عاجزہ کو مقرر کیا، جس پر میں اپنے مولا کریم کی نہایت عاجزی سے شکر گزار ہوں۔ خاکسار کو لجنہ مائلہ کے مختلف شعبوں میں خدمت دین کی توفیق ملی۔ ان میں ناصرات، اشاعت، تجنید، اصلاح و ارشاد کے شعبے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ رسالہ مصباح کی مدیرہ کے طور پر بھی 8 سال خدمت بجا لانے کی توفیق ملی، اور اس طرح خدا کے فضل سے نصف صدی سے زائد عرصہ تک کام کرنے کی سعادت ملی۔ بعض لوگ سمجھتے تھے کہ میں باقاعدہ تنخواہ لے کر کام کرتی ہوں، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ در حقیقت یہ سب کام حضرت چھوٹی آپا صاحبہ کی حسن زنی، اعتماد اور آپ کے کام لینے کے طریق کی بابرکت وجہ سے انجام پاتے۔ ان کاموں کی برکت سے خدا تعالیٰ کے فضل سے میرے دین اور دنیا دونوں سنور گئے۔ آپ کا حسن سلوک اور شفقت۔ ایک خوبی آپ کی یہ تھی کہ آپ سلسلے کے کارکنوں کے ساتھ اور بالخصوص لجنہ کے کارکنات کے ساتھ نہایت شفقت کا سلوک فرماتی تھیں۔ جنہیں آپ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا تھا، نہ صرف ان کا بلکہ ان کے عزیزوں کا بھی خیال رکھتی، ان کے ذاتی مسائل میں گہری دلچسپی لیتی اور انہیں مفید مشوروں سے نوازتی۔ اس سلسلے میں چند ذاتی واقعات عرض کرتی ہوں جن کا گہرا اثر میرے دل و دماغ پر حاوی ہے۔ میرا پہلا بیٹا لئیک احمد ابھی چند ماہ کا تھا کہ مجھے اپنے شوہر شیخ خورشید احمد صاحب کے ساتھ 1953 میں کراچی جانا پڑا، کیونکہ روزنامہ الفضل ربوہ حکومت پنجاب نے عارضی طور پر بند کر دیا تھا۔ اس لیے حضور رضی اللہ عنہ کے ارشاد کے مطابق کراچی جا کر اخبار المصلح کو اخبار الفضل کی جگہ شائع کرنا تھا۔ جانے سے پہلے میں نے بچے کو لے کر حضور رضی اللہ عنہ کی ملاقات کے لیے حاضر ہوئی۔ اس دن سیدہ حضرت مہر آپا صاحبہ کی باری تھی۔ جمعہ کا روز تھا۔ جمعہ کی نماز میں حضرت چھوٹی آپا صاحبہ سے ملی اور دعا کے لیے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا کہ مہر آپا نے بتایا ہے کہ تمہارا بیٹا بہت پیارا ہے، میرے پاس اسے ضرور لانا۔ چنانچہ شام کو بیٹے کو لے کر حاضر ہوئی۔ اس وقت حضور رضی اللہ عنہ بھی وہیں تشریف فرما تھے۔ حضرت چھوٹی آپا صاحبہ نے فرمایا کہ دیکھیں لطیف کا بچہ کتنا پیارا ہے۔ حضور رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں میں نے اسے صبح دیکھا ہے۔ اس کے بعد نہ صرف میرے بچوں کی پیدائش پر بلکہ میرے پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کی پیدائش پر اور پھر ان کی آمین کی تقاریب پر بھی ضرور میرے گھر تشریف لائیں۔ پھر میرے سب بچوں کے رشتوں اور شادیوں پر بھی ہمیں آپ کے قیمتی مشورے حاصل رہے۔ جہیز اور بری وغیرہ کی تیاری کے معاملات میں بھی گہری دلچسپی لیتی تھی۔ آپ کے مشوروں کی برکت سے یہ کام آسان اور خوبصورت ہو جاتے اور مجھے تسلی ہو جاتی۔ ایک بچے کی شادی سے پہلے میں بیمار ہو گئی۔ آپ کو بہت فکر ہوا، مجھے دیکھنے گھر تشریف لائیں اور پوچھا کہ بری کا کیا کرنا ہے۔ کچھ تفصیل ان کو بتائی اور پھر میری بڑی بہو عزیزہ بدر النساب کے پاس جا کر مشورہ کر کے آتی رہیں اور یوں آپ مطمئن ہو گئیں۔ آپ فرمایا کرتی تھیں کہ لطیف، خدا کے فضل سے تمہارے سب بچوں کے رشتے اچھے ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ چونکہ میرے والد میاں عبد الرحیم صاحب دیانت مرحوم کا شمار درویشان قادیان میں تھا، اس لیے میری شادی اور میرے بہن بھائیوں کی شادیوں اور پھر ان کی تعلیم میں بھی دلچسپی لیتی رہیں۔ جب میرے بچوں کی تعلیم کا وقت آیا تو بھی آپ میری رہنمائی کرتی رہیں۔ ایک دفعہ مجھے نظارت تعلیم سے قرض لینے کی ضرورت پیش آئی۔ دفتری کارروائی کی وجہ سے تاخیر ہو رہی تھی۔ آپ کو بے حد فکر تھا۔ حضرت سیدہ آپا
ناصرہ بیگم صاحبہ کو ان حالات کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت چھوٹی آپا صاحبہ سے کہا کہ آپ 500 روپے لجنہ مرکزیہ سے دیں اور 500 میں لجنہ روا سے قرض دے دوں گی۔ بعد میں جب وزارت تعلیم سے قرض مل جائے گا تو لطیف یہ رقم واپس کر دے گی۔ حضرت چھوٹی آپا صاحبہ کو یہ مشورہ پسند آیا، چنانچہ اسی وقت مطابق بر وقت رقم کا انتظام ہو گیا۔ بعد میں وزارت سے جب قرض مل گیا تو یہ رقم شکریہ کے ساتھ واپس کر دی۔ میری بیٹی عزیزہ نصرت نے آرٹس کے مضامین میں میٹرک پاس کیا تو ایف اے کے داخلے کے لیے آپ کے مشورے سے آرٹس کے مضامین لکھ دیے۔ بعد میں آپ کو خیال آیا کہ اسے میڈیکل میں جانا چاہیے تھا۔ میں نے عرض کیا کہ میرے لیے یہ مشکل ہوگا۔ آپ نے فرمایا ایف ایس سی روا میں کرے، بعد میں خدا تعالیٰ خود کو انتظام کر دے گا۔ چنانچہ فارم منگوا کر ان پر آرٹس کی بجائے میڈیکل کے مضامین لکھ دیے۔ بعد میں بھی جامعہ نصرت کالج روا کے اساتذہ سے دریافت فرماتی رہیں کہ یہ لڑکی پڑھائی میں کیسی چل رہی ہے۔ آپ اس کی تعلیمی ترقی کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتی اور اس طرح آپ کی دعا اور توجہ سے یہ بچی بالآخر ڈاکٹر بن گئی، الحمدللہ۔ حضرت سیدہ چھوٹی آپا مرحومہ مغفورہ کے بارے میں کچھ لکھنے کی کوشش کی ہے۔ باتیں تو بہت سی ہیں، جب آپ کی یاد آتی ہے تو سوچ ہی رہ جاتی ہوں کہ کیا لکھوں اور کیا نہ لکھوں۔ بڑھاپے کی کمزوری اور آنکھوں کی تکلیف کی وجہ سے بھی لکھنا مشکل ہے، پھر اخبار میں گنجائش کا مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ خدا کرے حضرت چھوٹی آپا صاحبہ مرحومہ کی مثالی زندگی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہو۔ آپ 17 اکتوبر 1918 عیسوی کو پیدا ہوئیں اور 3 نومبر 1999 عیسوی کو آپ کی وفات ہوئی، گویا 81 سال عمر پائی۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں آپ کے درجات بلند سے بلندتر کرتا چلا جائے، آمین۔ میں اس مضمون کو اپنی ہمشیرہ امت الباری ناصر کے ان اشعار پر ختم کرتی ہوں۔ لجنہ کی روح رواں تھی سیدہ ام متین، اس تن زندہ کی جاں تھی سیدہ ام متین، علم و حکمت کا جہاں تھی سیدہ ام متین، گویا تابندہ نشاں تھی سیدہ ام متین۔ الفضل 10 فروری 2023 عیسوی بروز جمعۃ المبارک، صفحہ نمبر 14، 15 اور 16۔